آیت نمبر 42 فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اب یہاں پر ہم جو مضمون ہمارا آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی میتھڈولوجی کھول کے بیان کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہاری زندگی میں مراحل آ رہے ہیں ان کو تم ان آیات کی روشنی میں جج کر لو کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بعض دفعہ سختی آ رہی ہے، مشکل پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں آخرت کی بہت ساری بھلائی ہو۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کرتا تھا اقوام کی طرف، اوبویسلی وہ بگڑی ہوئی قومیں ہوتی تھیں، وہ ساری کوئی متقی اور سلجھی ہوئی قومیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو ذرا سا ان کے اندر نرمی لانے کے لیے، ان کے غرور کے پندار پہ ذرا ضرب لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالتا تھا ان کے اوپر تاکہ وہ جاگیں۔ لوگ صرف دنیاوی اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا کہ شاید ہمارے گناہوں اور ہماری بدعمالیوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لعلہم یتضرعون۔ جب مشکل پڑی تھی تو نماز روزے میں وقت زیادہ لگاتے، اللہ کی کتاب کے لیے وقت زیادہ لگاتے، لیکن وہ تو بس بلا کو مینج کرنے ہی میں سارا وقت لگا بیٹھے۔ کس بلا کو مینج کیسے کریں گے؟ تو اسی کے اندر الجھ کر رہ گئے وہ۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہ اللہ کے آگے جھکے، کہ انہوں نے اختیاری نہ کیا طریقہ۔ جیسے بھی ہم نے بات کی، بس اپنی ہی کوششوں میں اور اپنے ہی ایک فوکس کے اندر رہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کوئی بہت دور کی داستانیں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہم سمجھے کہ اچھا ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ تو ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ابھی کا دیکھ لیں معاملہ، پچھلی صدی کو دیکھ لیں، کیا کچھ آفتیں نہیں آئیں دنیا پر 20th سینچری کے اندر؟ شروع ہوئی 20th سینچری، فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد گریٹ ڈپریشن، اتنی سخت غربت ہو گئی تھی دنیا میں، اور گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں اس کو، وہ سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار، رائٹ؟ پھر کیا آیا؟ اسپینش فلو۔ کون سی آفت نہیں آئی؟ جنگیں ان پہ مسلط ہوئیں، پیسے کی طرف سے اللہ نے تنگی ڈالی ان کے اوپر، جنگ کی مصیبت ان پر ڈالی، بیماری ان کے اوپر ڈالی۔ کیوں ڈالی؟ کیوں پکڑا اللہ نے ان کو؟ بالباسا والضراء سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ گڑ گڑائیں اللہ کے آگے۔ یہ دین سے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے تو لوٹیں، پلٹیں، آئیں واپس اللہ کی طرف، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ لیکن جتنی مشکلات پڑیں، کوئی لوٹا کوئی پلٹا؟ ہرگز بھی نہیں۔ کوئی تضرع کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، ولیکن قست قلوبہم، اور سخت ہو گئے دل، اور اللہ کو بلیم کرنے لگ گئے۔ Why did God do this to us؟ اللہ نے کیوں کیا یہ ہمارے ساتھ؟ اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے اللہ کا حساب لینے کھڑے ہو گئے۔ انفرادی گناہ نظر ہی نہیں آتے، نہ اجتماعی گناہ نظر آتے ہیں۔ دیکھا ہی نہیں، اپنے قریبانوں میں جھانکا ہی نہیں کہ کیا ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، کیا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، کیا بے پردہ ہو گئے ہیں، کیا بد نظر ہو گئے ہیں، کیا سودی نظام رائج کر لیا ہے، دنیا میں لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کیا، اور دنیا خاموش تماشائی کیا بنی ہوئی ہے، کیا بے حیائی کو بیج آف آنر بنا لیا ہے، انسانی حقوق میں کیا شامل کر لیا ہے۔ سلوگنز ہم سنتے ہیں، برے سے برے عمل پر خوبصورت غلاف چڑھا دیے ہیں، انکلوسیو کہنا شروع کر دیا، ہر قسم کی فحاشی کو فریڈم کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو کیا ہوا؟ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کر رہے تھے شیطان نے تو بڑا مزین کر دیا، ان کو بڑا سجا دیا۔ اور سلوگن سے بڑھ کر سجانے والی چیز کوئی اور نہیں ہوتی۔
تو ان کے تو دل سخت سے سخت ہوتے چلے گئے. دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تدبر سے قرآن کو پڑھنا. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنا کیا مشکل ہے؟ ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر سچے دل سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لے. اللہ سے کہیں اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اگر میرے یہ اعمال، میری کرتوت کا یہ اگر میرے سامنے نتیجہ آ رہا ہے، اللہ مجھے بخش دے. دل کی سختی دور ہوتی ہے. نیک لوگوں میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے کم ہیں لیکن ایکسٹنکٹ تو نہیں ہو گئے ہیں، تلاش کرنے سے مل ہی جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں ان کی صحبت اختیار کریں، چھوٹوں پر کمزوروں پر رحم کریں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو ان کی خدمت کر لیں. تو کر سکتے تھے، دل نرم ہوتا، لیکن نہیں کیا. وہی ظلم اور ستم، اور دیوانے ہو گئے بالکل. اور جنگیں ختم ہوئی تو اور بھی زیادہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور بھی ڈٹ کر کھل کر کھیلنا شروع کر دیا. جو تھوڑی بہت پہلے پابندیاں، شرم حیا، قدغنیں تھیں، وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں ساری. بالکل ہی وائلڈ ہو گئے. تو ٹھیک ہے، فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی وہ ناد دہانی کرائے گئے تھے، اب اللہ کا عذاب شروع ہوا. یہ جو مشکلات تھی نا، یہ عذاب نہیں تھی. یہ کیا تھے؟ یہ تادیب کے لیے تھا، ادب سکھانے کے لیے. یہ مشکلات ڈالی تھیں نرم کرنے کے لیے. اس سے تو فائدہ ہی نہیں اٹھایا. جو ٹریننگ اللہ نے کرنی چاہی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ٹریننگ. تو اب تادیب کا وقت تو گزر گیا. اب کیا شروع؟ تعذیب، عذاب. عذاب کے نام سے ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آفتیں آ رہی ہوں گی. کوئی آفت نہیں آئی. یہ دیکھیے نرالا عذاب ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب وہ بھول گئے وہ سب کچھ جو ان کو یاد کرایا گیا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر قسم کی نعمتوں کی بارش برسا دی ان کے اوپر. ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے ان پہ کھول دیے. اتنی دنیا دی کہ مگن ہو کر اور زیادہ مست ہو گئے. ہر نعمت اپنی محنت اور اپنی ذہانت کا کرشمہ معلوم ہونے لگ گئی. اور ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں یہی ہوا ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کیا ترقی ہوئی ہے دنیا کی. چاند کو پہنچ گئے. کیا میڈیسن نے پروگریس کری ہے، کیا کمیونیکیشن نے پروگریس کی ہے، کیا ذرائع ابلاغ اور آمد و رفت کے ذرائع کھلے ہیں. کتنی تیزی کے ساتھ سائنس آگے بڑھی ہے دونوں ورلڈ وارز کے بعد. اور جتنی زیادہ ترقی سائنس کی ہوئی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش ہوتے چلے گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ بالکل مست مگن ہو گئے اس پر جو کہ ہم نے ان کو دیا تھا. یہ اللہ کا ہے استدراج. کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ they'll hang themselves by their own rope، خود اپنی رسی سے ہی اپنے آپ کو پھانسی دیں گے. اللہ نے خوب ڈھیل دی. اللہ اور دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے. اترا کر خوش ہوتے ہیں. دنیا ملنے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں باقاعدہ. اسی میں مست مگن. پچھلی قومیں بھی رہیں، ان کو بھی اللہ نے خوب ڈھیل دی. سمود کو 800 برس اللہ نے مہلت دی. کیا ترقی کی ہوگی انہوں نے زمانے میں. 800 years is a lot of time. جو ریسنٹ سویلائزیشنز ہیں ان میں سے تو کسی کو ہم نے 800 سال تک عروج پر نہیں دیکھا. جو برٹش امپائر تھی، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر، اتنی وسیع امپائر تھی ان کی سلطنت، اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ایک ملک جو ان کے قبضے میں تھا وہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، تو ایک اور ملک جو ان کے قبضے میں تھا وہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا. The sun does not set on the empire، یہ کہا کرتے تھے. وہ بھی 800 سال تو برقرار نہیں رہی. سمٹتے وہ بس برٹن تک ہی رہ گئی ہے. تو 800 years امیجن کریں، جبکہ وقت کی رفتار اس طرح تیز نہیں تھی جو کہ آج ہے. اللہ نے اتنی مہلت دی. ہر طرح کی نعمت. پھر کیا ہوا؟
جب وہ بالکل مست ہو گئے اور زیادہ ہی بغاوت پر ہوتا رہے اور سرکشی کرنے لگ گئے اور نعرے بازیاں کرنے لگ گئے، من اشد منا قوة اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اللہ کا طاقتور ہاتھ ان پر پڑا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے جبکہ مست مگن ہوتے ہیں انسان، مرض کی شکل میں یا فکروں کی یا حادثوں کی یا موت یا زلزلے یا طوفان یا جنگیں، انفرادی پکڑ بھی آتی ہے، اجتماعی پکڑ بھی آتی ہے، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کہاں تو وہ پیسے والے اور کہاں جھنڈوں پہ چڑھے ہوتے ہیں اور کہاں جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، اور پوری قوموں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف اللہ رب العالمین کی جس نے کہ ان کی جڑ کاٹ دی۔ ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، نعمتیں ملنے پر بھی اللہ کی حمد ہوتی ہے، اور ظلم سے نجات ملنے پر بھی اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ ہوتا یہی ہے، دنیا میں جن قوموں کو جتنا زیادہ پنپنے کا موقع ملتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کفر اور نافرمانی کو ان تھنگ بناتی چلی جاتی ہیں، رواج دیتی چلی جاتی ہیں، فیشن بناتی چلی جاتی ہیں، نارم بناتی چلی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، اللہ کرے کہ ہم جاگ جائیں، ہم اٹھ جائیں، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو تربیت ہماری کر رہا ہے، جو ادب ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہم سیکھنے والے بنیں۔ وبا کو، بلا کو ٹیکل کرنا اپنی جگہ، اور پھر اس سے اخلاقی سبق لینا، اس کے مورل ریزنز تلاش کرنا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اس کی بھی برین سٹارمنگ ہونی چاہیے، اس کے بھی تھنک ٹینکس بننے چاہیے کہ کیا ریزن ہے، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔